الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ اور اگر یہ تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سنتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اس نے یہ کر دی، اس نے یہ کر دی، اس نے یہ کر دی۔ صدیوں پہلے بھی یہی حال تھا، فطرت انسانی نہیں بدلتی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب تبلیغ فرمائی، اللہ تعالیٰ کی توحید، عبادات اور اطاعت کا حکم دیا، تو مشرکین نے آپ کی ذات پر اعتراض کیا، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، پیارے محبوب ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ کسی شخص سے دوسرے شخص کے اعمال کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی اور کا ذمہ دار نہیں۔ یہی سوچ قرآن پاک نے کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے۔ میں 2-3 آیات مقدسات برکت کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی، سورہ ہود کے اندر بھی میرے مالک نے ارشاد فرمایا، 35 نمبر آیت مبارکہ ہے، ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن مجید کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے میں نے اس کو گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ذمہ ہوں۔ تم لوگ شرک کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، گمراہیاں پھیلاتے ہو، تمہارا ذمہ تمہارے ذمہ، تمہارا کام تمہارا عمل تمہارے ذمہ، میرا عمل میرے پاس۔ جو میں نے نیکی کی ہے اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، جو برائیاں تم نے کی ہیں اللہ تمہیں اس کی پکڑ کرے گا۔ ایک مقام سورہ سبا ہے، آیت مبارکہ 25 ہے، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ کہیے اگر بالفرض ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تم سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، تمہارے کاموں کے متعلق ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو عمل میں نے کیا مجھ سے سوال ہوگا، جو آپ نے کیا وہ آپ سے سوال ہوگا۔ سورہ انعام کی 164 نمبر آیت مبارکہ ہے جی، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اور ہر شخص جو برائی کرتا ہے وہ اسی پر ہے، اور جو کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن پاک کی چند برکت کے طور پر میں نے آیات مقدسات آپ کو عرض کی۔ المیہ یہ ہے، ہم دوسروں کے لیے جج ہیں، دوسروں کے لیے ہم جج ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کی سزا کا ہم تعین کرتے ہیں کہ اس کو یہ ہو جانا چاہیے، اس وجہ سے اس کو یہ کرنا چاہیے، اس وجہ سے یہ کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ جس نے جو عمل کیا ہے، پوری شریعت مطہرہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کہیں پر نہیں پتہ چلے، کہیں پر آپ یہ میں نے قرآن پاک کی آیات برکت کے طور پر آپ کو عرض کی ہیں، اور اگر اسی مضمون پر میں اور بھی آیات قرآن پاک کے آپ کے سامنے رکھوں تو بے شمار آیات ہمارے سامنے آ جائیں گی۔
کسی بھی آیت میں یہ نہیں ہے کہ عمل وہ کر رہا ہے گناہ گار تو ہے۔ ہاں ایک مقام پر پکڑ کا جو ہے وہ سوال ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہر ایک کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی جس پر وہ نگران مقرر کیا گیا ہے اس رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر باپ ہے، باپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا، ہاں جی یہ بتائیے آپ کے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، آپ نے کیسی تربیت کی ہے اس کی؟ آپ نے ان کو رزق حلال کھلایا نہیں کھلایا؟ یہ سوال ہوگا۔ آپ نے 50 سال اسلام میں گزارے، آپ نے 20 سال اسلام میں گزارے، آپ کے ان 50 سالوں کے اندر ذرا اپنے اعمال کے بارے میں تو بتائیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال، ہاں جی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں ذرا اس کی بارے میں اولاد آپ کی کیسی ہے، آپ نے کیسی تربیت کی اولاد کی؟ معاشرے کو آپ نے کوئی ذمہ دار فرد دیے ہیں یا غیر ذمہ دار افراد دیے ہیں؟ معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنے والے، اصلاح والے یا بگاڑ پیدا کرنے والے دیے؟ اس بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ کسی بھی اگر کا حق کھا لیا ہے تو یہ سوال ضرور ہوگا، اور اس کھانے والے سے ہوگا کہ جناب آپ کے زیر نگین یہ بندہ تھا، اس کا حق آپ نے حق کھایا ہے، اس کا حق کدھر ہے؟ یہ سوال ضرور ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید دین متین کی خدمت کے بارے میں جناب کا کیا رائے ہے، آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، یہ ضرور سوال کیے جائیں گے۔ مجھ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، آپ نے 50 سال اسلام کے اندر گزارے، آپ نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے، معاشرے کو آپ نے کیا دیا ہے، ریٹرن کیا آیا ہے، آپ نے دین پڑھا، آپ نے دین کتنا پھیلایا، کس کس تک پہنچایا، کتنے اعمال کروائے۔ اور پھر اگلی آیات مقدسات میں میرے مالک نے کفار کی 2 قسمیں بیان کر دیں، بعض ایمان لائیں گے، بعض ایمان نہیں لائیں گے، یہ موٹی 2 قسمیں ہو گئی۔ پھر جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے اندر 2 قسمیں بیان کر دی گئیں، ایک ہے ایمان لایا نہیں لایا نہیں لایا، اس نے اپنے کام کے ساتھ اس کو غرض۔ لیکن بعض لوگوں کو نا جی نیکی بھلتی نہیں ہے، کافروں میں بھی ایسے ہیں، بعض بغض و عناد کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی بہرا کر دیا ہے، وہ حق سن ہی نہیں سکتے، اس حد تک وہ آگے پہنچ چکے ہیں مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد میرے مالک نے ایک وہ جو بہروں کی مانند ہیں، جب ایک انسان دوسرے انسان سے حد سے زیادہ بغض و عناد رکھے، وہ ہر اعتبار سے برائی کا طالب ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اس کی اچھائی سے اعراض کرتا ہے، بہرا کسی بات کو سن نہیں سکتا۔ اسی طرح کفار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل تھے، محاسن تھے، قربانیاں تھیں، آپ کے کارنامے تھے، آپ کے معجزات تھے، انہوں نے نہیں سنے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں قرآن پاک زندہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا، 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ بدلہ نہیں ہے، اسی طرح کا اسی طرح ہے۔ اس سے بڑا اور معجزہ کیا چاہتے ہیں؟ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ ہمارے پنجابی کے اندر ایک مثال ہے، بمدیاں دی ہر شے بمدی، اڑبمدیاں دی ہر شے اڑبمدی۔ جو بندہ آپ کو پسند ہے نا اس کی ہر چیز ہی پسند ہوگی، اور جو آپ کو پسند نہیں اس کی ہر چیز آپ کو ناپسند۔ اس کے اندر 1000 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو، آپ نے اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی 1000 نیکیوں کے اوپر بھی پانی پھیر دینا۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اور یہی مثال پھر قرآن نے دی۔ پھر دوسری، ایک تو بہروں کی مانند ہو گئے، ان کو سنائی نہیں دیتی کوئی چیز، دنیا کیا کہہ رہی ہے، حق تعالیٰ کیا ارشاد ہے۔ دوسری مثال یہ دی کہ اندھوں کی مانند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں یہ ان کا ادراک ہی نہیں کرتے، گویا آپ کو دیکھتے ہی نہیں۔ اور جو لوگ بغض اور عداوت میں اس حد تک کو پہنچ چکے ہیں، یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی اتباع کریں گے؟ اور پھر آخر میں فرمایا، پیارے محبوب آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ نے ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے
تو آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ محبوب آپ اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کی شان سنیں، آپ کی عظمت کو دیکھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کسی نے کیا خوب انداز میں کہا تھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ یعنی حسن مصطفیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر اہرے غیرے کی سمجھ میں آ جائے، ہر اہرے غیرے کی عقل میں حضور کی عظمت اور شان آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے چنندہ لوگ رکھے ہیں جو پاکیزہ طبیعت کے لوگ ہیں اور جو پاکیزہ ذہن کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا دیوانہ بنایا ہے، ورنہ باقیوں کے لیے نہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کی محبت، اتباع، ایمان یہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب کریم اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ مشرک ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا تم شرک کرو؟ بندہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ چھری موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے چھری کو تو یہ نہیں کہا کہ تو نے صرف بندے ہی کاٹنے، سبزی نہیں کاٹنی، نہیں، وہ جس کے ہاتھ میں جائے گی اس کے ارادے سے وہ کام کرے گی، وہ چاہے اس سے اچھا کام لے لے، وہ چاہے اس سے برا کام لے۔ اسلحہ جائے گا، وہ چاہے سرحدوں کی حفاظت کر لے یا دہشت گردی کر لے۔ اب یہ تمام عمل میرے اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ تو یہ شرک کر، تو فساد پھیلا، تو دنگے پھیلا۔ یہ طبیعت کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ اس بندے کو طبیعت کیسی مل گئی، اس بندے کو صحبت کیسی مل گئی۔ دعا یہی کرنی چاہیے، میرے مالک زندگی میں اچھے لوگوں سے ملا، اچھی سوچ، اچھا اخلاق اور اچھی تعلیم، اس سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ ہمارے ارد گرد مالک تیری ہمیشہ رحمت اور کرم والی وہ شخصیات موجود رہیں جو اس دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اور جن کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی وہ بھلے کا سبب ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے ملائے اور بروں سے، شیطانوں سے، فسادیوں سے، دنگے کرنے والوں سے، دہشت گردوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، کوئی نہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ ہمارے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔